آپ موٹر وے کی طرف اشارہ کریں، میں پہلے آپ کی توجہ دلاؤں اس طرف کہ جب آپ جیسے ہی آتے ہیں سندھ کی حدود کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں ڈاکو، کچے کے ڈاکو کا آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی سہولت کاری کے لیے روڈ کو پکا نہیں کیا جا رہا نا، کہ تاکہ کچے میں جو رہائشی ہیں، کچے کے رہنے والوں کا تو گھر بار بھی چلے نا، ان کا روزگار کیا ہے؟ ان کا روزگار یہ جو پکے سے گزر رہے ہیں ان کو لوٹنا۔ تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ شاید کچے کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہو، ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہو تو ہم روڈ کو پکا نہیں کریں۔ پیسوں کے دم پر ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، پولیس والوں کی مہربانی ہے، اسلحہ بھی دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کو بدقسمتی کہہ لیں آپ، یا بددیانتی کی عمدہ ترین مثال کہہ لیں، یا پھر اس کو آپ بیوروکریسی کی، بے حسی کی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مثال کہہ لیں کہ اتنی اوپن اینڈ شٹ قسم کی نوعیت کی کرپشن جس پہ حکومت پاکستان نے افسران کو جو ذمہ داران ہیں، لیکن حکومتوں کو آپ بڑا آسانی سے نا مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہے۔ سیاستدان کرپٹ ہے تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو کرپٹ اپنی ہے اس کا، لیکن وہ اکیلا تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی وزیر بھی ہے، اس کا سیکٹری بھی ہے، اس کا ڈی جی بھی ہے، ڈی جی پروجیکٹ بھی ہوتا ہے، ایم ڈی پروجیکٹ بھی ہوتا ہے، آر ڈی اے ہے، مطلب ریجنل مینجمنٹ ہے، ڈائریکٹر لیول ہے، بڑا سلسلہ ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر۔ کراچی سے حیدرآباد تو آپ نے لیپا پوتی کر دی، وہ موٹر وے اس پہ آپ نے کیا کہتے ہیں کارپیٹ بچھا دیا اور پھر آپ نے واہ واہ کر دی، شاید کس نے دورہ کرنا ہوگا۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا جو قصہ ہے نا جناب، یہ بہت طویل بھی ہے اور بہت متنازع بھی اور بہت پیچیدہ بھی ہے۔ شہید بینظیر آباد، فارمرلی نواب شاہ، اگر میں کہوں کہ یہ شہر جو ہے وہ پاکستان کے دوسری بار منتخب شدہ صدر صاحب کا آبائی شہر ہے۔ بالوجہ قبہ، جہاں پہ ان کے والدین کے بزرگان کی جو مقبرے ہیں، بالوجہ قبہ اقبال جو تھے ان کے قبے وہ جو مشہور ہیں، ان کے پورے بزرگان وہاں پہ ان کی مدفون ہیں، تدفین ہوئی ہیں، جاتے بھی ہیں، فاتحہ پڑھنے بھی جاتے ہیں، ان کا اپنا شہر ہے۔ اس شہر کے کچھ اضلاع کے کچھ ڈی سیز کو، ڈسٹرکٹ کمشنرز کو گورنمنٹ نے ادائیگیاں کس مد میں کی؟ اس مد میں کی گئیں کہ جو زمین آپ کو چاہیے موٹر وے کا پٹا کھینچنے کے لیے، ان جو متاثرین ہیں ان کو آپ ادائیگیاں کریں گے۔ اب ادائیگیاں کریں گے تو ادائیگیاں کرتے ہوئے آپ پورے تمام قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیمنٹ کریں گے نا، تو تقریباً کوئی 4.9 ارب روپے کی تک جو رقم ہے، چند آپ کے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز نہیں ہیں کہ ڈی سی ہے، اے سی ہے، کمشنر ہے، نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے ان سیاستدانوں کا جو کہ ان کے سرپرست ہیں۔ ویسے ہی شہید بینظیر آباد جو ہے نا وہ کرپشن میں اپنی مثال آپ نہیں رکھتا، کیونکہ ملک کی جو گرین پالیٹکس اس وقت موجود ہے، بالخصوص صوبہ سندھ میں 4.9 ارب روپے کی رقم، خطیر رقم، اوپن چیکس کے ذریعے بینکوں سے نکالی جاتی ہے، اور بینک بھی سندھ بینک، ٹھیک ہے، اس میں سندھ بینک کا نام آتا ہے۔ بس ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ اس میں تمام تر جو ہے وہ جتنے بھی اپنے فنڈز، جیسے پاکستان اپنے فنڈز جو ہے وہ وفاقی تحت اسٹیٹ بینک سے مینیج کرتا ہے، یا پھر جو وفاقی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نیشنل بینک ادا کرتا ہے، تو سندھ بینک نے بھی اپنے تمام تر معاملات جو ہے سندھ بینک کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ دیگر صوبوں میں بینکس ہیں، بینک آف پنجاب ہے، بینک آف خیبر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے چند ڈی سی لیول کے افسران، 17-18 گریڈ کے لوگ اتنی بڑی رقم کو اوپن چیکس کے ذریعے کیش کروائیں، اور وہ عوام جو اس رقم کی حقدار تھی وہ رقم ان تک نہ پہنچے، اور وہ رقم اچانک آنن فانن غائب ہو جائے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہے، اور سالوں سے وہ جو آپ کا حیدرآباد سکر کا موٹر ہے وہ متاثر ہے۔ آئے دن اس پہ بات ہوتی ہے، میرے خیال ہے 2020-22 سے اس پہ بات ہوتی چلی آ رہی ہے، 4-6 سال سے تو میں سن رہا ہوں، ہر سال آپ بجٹ مختص کرنے کی بات کرتے ہیں، 4 ارب مختص کر دیے ہیں، 15 ارب مختص کر دیے۔ بھائی وہ جو 5 ارب جو عوام کا پیسہ گیا، جن کو پیسے نہیں ملے، ان کا کیا؟ وہ جو ذمہ داران ہیں ان کا کیا؟ ان جو ذمہ داران کی جو پشت پناہی کرنے والے افراد ہیں ان کا کیا؟ ان کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ ہاں، جب یہ کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، مطلب اپنی نوعیت کا بڑا مختلف قسم کا کیس ہے کہ 4 ارب جیسی رقم اوپن چیکس کے ذریعے وہ بینک سے نکالی جاتی ہے، تو نیب بھی پھر ایکشن میں آتا ہے، حرکت میں آتا ہے، پھر دیگر تحقیق کرنے والے ادارے بھی ایکشن میں آتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ان میں سے اکثر افراد اس ڈویژن کے اندر وہ ہیں جنہوں نے اونے پونے داموں ان غریب متوسط طبقے سے جبراً زمینیں ہتھیائی ہیں۔ ڈائری صاحب اس وقت جو ہے نا، اسماعیل ڈائری صاحب، وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ بہت مظالم کیے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا نا، میڈیا پہ بیان موجود ہے، اگر میں الزام لگاؤں تو وہ مجھے کہے، لیکن ڈائری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے بھی اپنے وقت پہ جب ہماری گردن میں سری ہے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ تو جب آپ نے غریبوں کی زمینیں ہتھیائیں، اونے پونے زمینیں خریدیں، اور اس کے بعد آپ آگے انویسٹمنٹ ماڈل پہ، ٹھیک ہے، انویسٹرز نے وہ زمینیں خرید لی، تو انویسٹرز کو ادائیگیاں بھی ہونی تھی۔ اچھا پھر ان انویسٹرز کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا نا، کیونکہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کہ نادیدہ کہہ لیں یا سیاسی پشت پناہیوں والے کہہ لیں، جنہوں نے کچھ لوگوں کا سرمایہ لگوایا کہ یہ زمین تم خریدو، یہاں سے موٹر وے نکلے گا، یہاں سے موٹر وے نکلے گا، خوشحالی آئے گی، تم روڈ پہ سڑک پہ ہوٹل بنا لینا، ریسٹورنٹ بنا لینا، تمہارا کاروبار یہاں پہ ہو جائے گا، تم پلازا بنا لینا، تم گیسٹ ہاؤس بنا لینا۔ دیکھیں جہاں جہاں سڑک آتی ہے نا،
وہ جو کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے وہ کہتے ہیں سڑکیں بنانے ترقی آتی ہے. اس پاگل کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی جہاں سے سڑک گزرے گی وہاں پیٹرول پمپ بھی بنے گا, وہاں پنچر کی دکان ہی بنے گی, وہاں ورک شاپ بھی بنے گی, وہاں ہوٹل بھی بنے گا, وہاں مسافر خانہ ہی بنے گا, وہاں ریسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس ہی بنے گا. تو کاروبار آئے گا, آس پاس کے لوگ ہی وہاں ملازمت کے لیے آئیں گے, ان کو روزگار فراہم ہوگا. تو کچھ لوگوں سے پیسے لگوائے, زمینیں خریدوائیں, انویسٹرز کا پیسہ ہی پھنسا, لالچ نے بنوایا نا. آپ نے غریب کی زمین کھسی, چھینی, بعد میں آپ کے پیسے ہی پھنس گئے. ادائیگیاں ان کو ہوئی نہیں, ادائیگیاں کہاں چلی گئیں اب یہ تو اللہ ہی جانے. تو گیپ کال پاکستان میں, میرے پاس تو نہیں, ٹھیک, یہ انہی کے پاس ہے جن کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کا معاملہ. ایک شخص اس میں اور بھی ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ آذربائیجان کے تھرو ملک سے مفرور ہیں, وہ ہیں ہی نہیں, ان کا پتہ ہی نہیں ہے. ڈی سی مٹیاری صاحب کے اوپر معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں کہ یار وہ اس کی انکوائری کے اندر شامل ہیں, انکوائری کمیشن بیٹھا ہوا ہے. آپ کے جو کلیری صاحب ہیں وہ بیان دے چکے تھے کہ میں پلی بارگن کے تحت میں قومی خزانے کو پیسے دے دوں گا. تو یہ تو میرا خیال ہے ملک کے ساتھ بہت بڑا بھونڈا مذاق ہے کہ پورے ملک میں موٹر وے کا جال بچھا ہوا ہو. اور سکھر حیدرآباد جو کراچی کو پاکستان سے کنیکٹ کر رہا ہے, جو آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ کی معاشی ریڑھ کی ہڈی, جو آپ کے سارے پورے ملک کے عام طرف دیکھیں کراچی کی اہمیت کیوں خصوصی اہمیت کی حامل ہے. پورٹس آپ کے پاس, کسٹم آپ کے پاس ہے. آپ کے پاکستان کے دیگر شہروں میں ڈرائی پورٹس ہیں, سی پورٹس نہیں ہیں. سی پورٹ آپ کا ایک گوادر ہے, انشاءاللہ فعال ہوگا تو پاکستان ترقی کی کچھ دوسری منزلوں کو چھوئے گا. لیکن جو کراچی کا پورٹ ہے آپ کی سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ ہی ہے, زر مبادلہ کا ذریعہ ہی ہے. جب کراچی کو ٹرانسپورٹ کا نظام آپ نے وہ دیا ہے جو آئے دن حادثات کا شکار ہو, جہاں پہ آپ بائک چلانے والے حالات نہ ہوں, جہاں پہ آپ کے پاس سموتھ کسی بھی وہیکل کو چلنے کا راستہ ہی فراہم نہیں ہے, چاہے وہ میران ہے چاہے وہ ڈالا ہے, دونوں کے جو ہے وہ بمبلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو سہارا ملے گا؟ سب سے بڑا فیلئر دیکھیں, اگر آپ اس کو آئینی اس میں دیکھیں, تناظر میں دیکھیں, تو سیاستدان جو ہے نا وہ لوگوں کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. اگر آئینی تناظر میں دیکھیں تو سیاستدان تو بولتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے تو فنڈ دیے تھے. وفاق بولے گا ہم نے صوبے کو فنڈ دیے, صوبہ بولے گا ہم نے صوبائی افسران کو, ٹھیکیداران کو, ذمہ داران کو پیسے دیے. وہ بولیں گے جی ہم نے ادائیگیاں کر دی. ادائیگیاں کس کو, اس کی تحقیق کون کرے گا؟ یہ شفافیت ابھی باقی ہے. ذمہ داری بلا شبہ انہی کی ہے جن کا دائرہ اختیار تھا, جن کی ذمہ داری تھی, اور جن کے دائرہ اختیار میں سارا معاملہ آتا تھا, اور جو وہاں پہ اس ذمہ داری پہ مامور تھے. احتساب کا عمل شروع بھی نہیں ہوتا ہے, ختم بھی نہیں ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا, جو اس وقت پوسٹنگز پہ تھے, جو اس وقت عہدوں پہ تھے, وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ تو زمان زد عام ہیں, انکوائریز میں بھی ہیں, گرفتاری بھی بہت لی, ملک سے مفرور بھی ہیں, شاید سزائیں بھی کاٹ لیں گے نا. یہ تو روایت ہے پرانی کہ بلی چڑھا دو. ان کا کیا جو پشت پناہی پہ ہیں, ان کا کیا جو پشت پناہی پہ ہیں, کیونکہ یہ ان کے اکیلے کی بساط نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, نیکسس ہے, بہت بڑے نام ہیں. ضلع نذیر آباد ہے, ڈویژن نواب شاہ ہے, فارملی بہت بڑی شخصیات وہاں سے وابستہ ہیں. میری حیثیت نہیں ہے کہ میں سے بات کروں.